اے میرے مرشد گرامی شیخ عبد القادر جیلانی، تمہارے سر کا مقام تو بہت بلند ہے، تمہارے تو قدموں کا یہ عالم ہے کہ تمام اولیاء کی گردنیں تمہارے قدموں پر قربان ہیں۔ وہ غوث اعظم کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطاب کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ خطاب نہیں کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا ہمت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، منہ کھول دیا تو غالباً 7 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور جس کے منہ میں حضور کا لعاب دہن آ جائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، حضور کا لعاب دہن کہ زخم پہ لگ جائے تو زخم درست، آنکھ پر لگا دیا جائے تو آنکھ کی تکلیف ختم، پانی میں ڈال دیا جائے، سبحان اللہ، تو ایسا کمال اس پانی کا۔ وہ بچپن کا عالم تھا نا، 6 سال کی عمر تھی، ایک کنواں کھاری تھا، یا یہ کہ اس پانی میں کسی کا بچہ گر گیا تھا تو حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا تھا تو پانی ابل کر کے اوپر آ گیا تھا۔ اور اس پانی کا کمال یہ ہو گیا تھا کہ پہلے تو اس پانی کو کوئی پیتا نہیں تھا، لیکن آج سے وہ پانی اتنا میٹھا ہو گیا تھا کہ مدینے کے کسی کنویں کا پانی اتنا میٹھا نہیں تھا۔ تو یہ لعاب دہن اللہ اکبر حضور غوث اعظم کے منہ میں آ گیا، لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد مولائے کائنات آ گئے، سبحان اللہ۔ کون آ گئے؟ مولائے کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا منہ کھولو اپنا، 5 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ غوث اعظم نے پوچھ لیا حضور ابھی سرکار آئے تھے تو ڈالا تھا لعاب دہن اپنا 7 مرتبہ، آپ نے 5 مرتبہ کیوں ڈالا، یہ 6 مرتبہ؟ تو کہا کہ یہ ادب ہے۔ مفہوم گفتگو کا یہی تھا کہ یہ ادب ہے، یعنی ادب جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ محفلوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، اماموں کا ادب، طلبہ کا ادب، یہ سب جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو سر کا مقام تو بہت بلند ہے۔ تو غوث اعظم نے پھر خطاب کرنا شروع کیا، منبر پر بیٹھے، اللہ اکبر، اور جب خطاب کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اپنے قدم کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اللہ اکبر، تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا یہ قدم ہے۔ غوث اعظم نے یہ فرمایا۔ اس وقت غوث اعظم کی بارگاہ میں 300 اولیاء کرام تھے۔ کتنے؟ 300 اولیاء کرام۔ جب یہ سنا تو سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور اس وقت حضرت، اچھا یہ آواز صرف بغداد میں نہیں رکی، یہ غوث اعظم کی کرامت کہ یہ آواز چل دی، غوث اعظم کے دربار سے نکلی اور نکل کر کے ہواؤں میں، فضاؤں میں یہ آواز چلتی چلی گئی، بغداد سے نکلی اور شہروں میں پہنچی، یہاں تک کہ ایک ایک ملک دنیا کے جس حصے میں بھی، جہاں بھی، جس خطے پر بھی، جس پہاڑی پر، جس عبادت گاہ میں، جہاں بھی جو اللہ کا ولی تھا اس کے کانوں میں غوث اعظم کا یہ فرمان پہنچ گیا۔ اللہ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خراسان کی پہاڑی پر عبادت کر رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرا، آپ کے کانوں میں بھی یہ آواز آئی غوث اعظم کی، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے مرشد، اے سرکار غوث اعظم، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اعلیٰ حضرت نے اس کو دیکھا تو کہہ دیا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، واہ 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 واہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت اچھا بھائی حضرت۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، یہ شعر تو پورے کلام کی جان ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
یعنی شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت کا بھی کمال ہے صاحب، ذرا سا اشارہ مل جائے تو پورا واقعہ شعر میں سمٹ آتا ہے۔ واہ غوث اعظم سے تو بے پناہ محبت تھی، کئی کلام لکھے ہیں غوث اعظم کی شان میں۔ ایک بزرگ تھے، وہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ اچھا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف تو ہوتا نہیں ہے، بے شک کوئی ڈر ہوتا ہی نہیں، نہ دنیا میں کسی کا ڈر ہوتا، نہ آخرت میں کوئی ڈر ہوگا انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بے خوف کر دیتا انہیں۔ تو شیر کی سواری کرتے تھے۔ آج کل تو ابھی یہاں سے ایک چوہا گزر جائے نیچے سے تو تمام لوگ اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے، جی جی لیکن یہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو مقرب ہوتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے سلاطین ان کی بارگاہوں میں آ کے جھکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی تھے، شیر کی سواری، اور شیر بھی ایسا ویسا نہیں، بزرگوں نے لکھا کہ ببر شیر تھا، سب سے بڑا والا شیر، اور جس جگہ جاتا تو وہاں ان کے شیر کے لیے ایک جانور کے کھانے کا انتظام کیا جاتا۔ ایک گاؤں میں گئے تو اس گاؤں میں ایک بزرگ پہلے سے تھے، انہوں نے کہا اچھا آپ کے جانور کے لیے، آپ کے شیر کے لیے ایک جانور کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے بغداد چلے جاؤ، وہاں آپ کی اور آپ کے شیر کی بڑی اچھی دعوت ہوگی۔ کہا اچھا، تو آپ نے وہیں سے رخت سفر بغداد کی طرف باندھ لیا اور اپنے شیر کا رخ بغداد کی طرف کر دیا۔ وہ شیر چلنے لگا، ادھر غوث اعظم نے اپنے کشف سے جان لیا کہ ایک اللہ کا ولی میرے شہر بغداد میں آ رہا ہے، سبحان اللہ اور ایک جانور کا انتظام اپنے مریدوں سے پہلے ہی کرا دیا اور کہہ دیا کہ جب وہ آئیں تو یہ جانور ان کے شیر کو پیش کر دینا۔ ہے واہ اللہ اکبر۔ اب یہ آئے، اندر سے مرید جو ہے وہ جانور لے کر کے آئے، اور جب لے کر کے آئے تو ایک کتا بڑا دبلا پتلا، بڑا نحیف، بڑا کمزور غوث اعظم کی بارگاہ میں پڑا رہتا تھا۔ کبھی لوگ نہیں دیکھتے تھے اسے، چلتا پھرتا بھی نہیں دیکھتے تھے، کمزور تھا، پڑا رہتا تھا۔ لیکن جب کتے نے دیکھا، درے غوث کے کتے نے دیکھا کہ ایک باہر کا آیا ہے، جی جی باہر والا آیا ہے، اور باہر والا آ کر کے ہمارے غوث کے در کا جانور کھائے گا، ایسی دعوت کی جائے گی اس کی کہ وہ یہاں کی گائے کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ شیر اس کتے نے سوچ لیا کہ یہ تو میں برداشت نہیں کروں گا، بڑا کمزور تھا، دبلا تھا، پتلا تھا، لیکن جب وہ جانور آیا اور ادھر سے ان بزرگ کے شیر نے آگے بڑھنا شروع کیا، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ادھر سے شیر بڑھا، ادھر سے وہ پتلا دبلا کتا پوری شان و شوکت کے ساتھ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی ادھر سے شیر نے حملہ کیا ہے، ادھر سے کتا آگے بڑھا ہے، ادھر سے شیر بڑھ رہا ہے، ادھر سے کتا آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں جیسے ہی شیر نے گائے کی گردن کو پکڑنا چاہا تو کتے نے چند ہی لمحوں میں شیر کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بریلی کے تاجدار کی نظر اس واقعے پہ پڑی نا تو کیا اٹھے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، واہ 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 کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تیرا واہ 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 سبحان اللہ بے شک۔ اور آگے کہتے ہیں محی الدین، آپ کا ایک نام ہے محی الدین، ہاں محی الدین۔ اعلیٰ حضرت نے آگے بہت سے اشعار کہے ہیں جن میں جو ہے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ حسینی سید ہیں۔ شعر میں کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، بے شک بے شک۔ کیا کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اشارہ کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم حسینی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں، جس کو کہا جاتا نجیب الطرفین سید۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ کی والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب آپ کے والد کی طرف سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ باپ سے چلتا ہے نسب، تو اصل میں آپ ہیں حسنی سید۔ کیا ہیں آپ؟ حسنی سید۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ 11ویں شریف کا پروگرام ہو رہا ہے۔ 11ویں شریف کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اس بار جب مہینہ لگا تو فیس بک پہ ایک شخص نے لکھا کہ لو صاحب بدعتیوں کے خوشی منانے کا مہینہ آ گیا، یہ لکھا۔ تو میں نے کہا تھا یار کہاں تک ختم کرو گے اس 11ویں کو؟ واہ واہ واہ۔ جو عدد
کسی جس عدد کی نسبت کسی بزرگ سے ہو جائے اللہ تعالیٰ اس عدد کو بھی محترم بنا دیتا ہے۔ بے شک واہ واہ واہ۔ ایک تو 11ویں کرتے ہی ہیں، میں نے کہا ایک تو 11ویں ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ابھی تو اور بھی 11ویں ہیں۔ ہے واہ واہ۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا سن، ایک تو یہ 11ویں جسے ہم منا رہے ہیں، اور ایک 11ویں اور سن، اللہ تبارک و تعالی نے 11ویں شریف والے بزرگ حضرت غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں نا، ان اولیاء کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان اولیاء کا تذکرہ کرنے کے لیے جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، وہ آیت کریمہ معلوم ہے کہاں ہے؟ وہ بھی 11ویں پارے میں اللہ نے رکھی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور 11ویں پارے میں ہی نہیں، صرف 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں رکھی ہے۔ حق ہے بالکل، واہ سبحان تین اللہ۔ 11ویں ہو گئی، اور 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 11 ہی حروف تہجی کا استعمال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت غوث اعظم کا جو نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، یہ نسب بھی 11 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حضرت بہت کتنی 11ویں لوگ ختم کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ یہی ایک بات اور بتاؤں، آپ حسینی سید، آپ حسینی حسنی سید اور حسینی سید، اصل میں حسنی ہے کیونکہ باپ سے چلتا ہے سلسلہ نسب۔ آپ کس کی اولاد سے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید یہ بات آپ نے اب تک نہ سنی ہو۔ حضرت امام حسن کے ایک بیٹے ہیں حضرت حسن مصنع، کون ہیں؟ نام یاد رکھنا، ان کا نام بھی حسن ہی ہے لیکن ان کو مصنع لگایا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ، حضرت حسن مصنع۔ اور ان کا نام عموماً نہیں آتا، جو لوگ محرم کے مہینے میں بہت شور مچاتے ہیں، خوب تعزیہ داری کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، وہ ماتم کرنے والے بھی ان کا نام نہیں لیتے۔ ارے محبت کرو تو دونوں بیٹوں سے کرو نا۔ بے شک۔ رسول پاک نے کوئی فرق نہیں کیا امام حسین میں اور امام حسن میں، کیا کوئی فرق؟ دونوں سے آپ محبت کرتے تھے، دونوں کی پیشانی کو چومتے تھے، تو ہم بھی دونوں سے محبت کریں گے کہ نہیں؟ جی جی بے شک۔ جیسے امام حسین کی اولاد سے محبت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، ویسے ہی ہم امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مصنع سے محبت۔ بے شک بے شک، واہ 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 سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ حسن مصنع کون ہے؟ میں بتاؤں، آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ کربلا سے بچ کر صرف حضرت امام زین العابدین آئے؟ جی جی۔ کربلا سے بچ کر صرف حضرت امام زین العابدین آئے، یہی تو سنا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ ایک رسول پاک کے باغ کا ایک پھول اور آیا ہے کربلا سے بچ کے، اور وہ کون ہے؟ حضرت امام حسن مصنع ہے۔ واہ 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 واہ۔ حضرت امام حسن مصنع یہ کیسے آئے؟ یہ زخمی ہو گئے تھے بہت زیادہ، کیا ہو گئے تھے؟ زخمی، اور ایک کونے میں جا کے دور گرے ہوئے تھے، اور انہیں ہوش نہیں تھا۔ دوسرے دن کچھ لوگوں نے دیکھا تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ایک رشتہ دار تھے والدہ کی طرف سے یزید کی فوج میں، انہوں نے دیکھا کہ بے ہوش تو ہے یہ، تو انہوں نے امان طلب کر لی ابن زیاد سے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ انہیں چھوڑ دیا گیا، علاج کرایا گیا، اور علاج کر کے انہیں مدینہ شریف بھیج دیا گیا۔ آج جو حسنی سید پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، بھائی حسینی سید بھی ہیں دنیا میں، حسنی سید بھی ہیں، آج جتنے حسنی سید پائے جاتے ہیں وہ حضرت حسن مصنع کی اولاد سے ہیں، اور جتنے حسینی سید پائے جاتے ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ان کا حسن مصنع کا نام نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی لڑکا بچ کے نہیں آیا، اگر کوئی بیٹا امام حسن کا بچ کے نہیں آیا کربلا سے، تو یہ دنیا میں حسنی سید کہاں سے آ گئے؟ یہ حسنی سید اسی لیے تو ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں حضرت غوث اعظم، یہ بھی کون ہیں؟ حسنی سید، یہ بھی حضرت حسن مصنع کی اولاد سے ہیں۔ اور پڑوسی ملک میں حضرت داتا گنج بخش، بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ بھی حضرت حسن مصنع کی اولاد سے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اسی طرف اشارہ کیا ہے امام اہل سنت نے، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ حضرات، تو آج ہم اور آپ سب کے لیے بڑی مسرت اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں غوث اعظم کا فیضان حاصل ہو رہا ہے اور غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
میں کہہ رہا تھا مولانا حسیب الرحمان صاحب سے ایک دن کہ آپ کے یہاں غوث اعظم کے حوالے سے پروگرام ہوتا تھا لیکن اس بار نہیں ہو رہا کیا؟ کہا کہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج آپ نے اس روایت کو باقی رکھا اور آج یہ عہد کر لیجئے کہ یہ روایت انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گی، انشاءاللہ یہ روایت ہمیشہ باقی رہے گی۔ غوث اعظم کی محفل انشاءاللہ ہر سال اسی طرح بلکہ اس سے بھی بہترین انداز میں سجائی جاتی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو حضرات، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے سب سے بڑے ولی، اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں۔ حضور حضرت صدیق اکبر سے، حضرت مولائے کائنات سے، حضرت عمر فاروق اعظم سے، حضرت عثمان غنی سے جو ولایت چلتی ہے، یہ ولایت ڈائریکٹ کسی کے پاس نہیں آتی، پہلے کہاں آتی ہے؟ یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے، اور بعد کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب کو ولایت کس کے در سے ملتی ہے؟ غوث پاک کی در سے ملتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ نے خود فرما دیا نا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آپ کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں، بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ کرامتیں اصل نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کرامتیں سن کے چلے جاتے ہیں، جو سبق ہے، جو درس ہے، یہ غوث اعظم کی اور جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آتی۔ غوث اعظم جس طرح سے ولایت کے غوث اعظم ہیں، ویسے ہی کرامت کے غوث اعظم ہیں، اور ویسے ہی آپ علم کے بھی غوث اعظم ہیں۔ جس فضل میں آپ کو دیکھیں گے، جس کمال میں آپ کو دیکھیں گے، ہر کمال میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نظر آئیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ کرامتیں بھی بے شمار ہیں، بچپن ہی سے کرامتوں کا ظہور ہو گیا۔ بچپن ہی سے کرامتوں کا کیسے ظہور ہوا کہ ابھی آپ کی عمر صرف 4 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ صرف 4 سال عمر ہے۔ 4 سال کی عمر میں آپ کا داخلہ کرایا جاتا ہے، آپ کو ایک مدرسے میں بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد استاذ کے سامنے استاذ کہتے ہیں اے بیٹے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اعوذ کو پڑھا ہے، بسم اللہ کو پڑھا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی ہے، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے، سورہ آل عمران مکمل ہو گئی ہے، سورہ نساء مکمل ہو گئی ہے، سورہ مائدہ مکمل ہو گئی ہے۔ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 5واں پارہ مکمل، 6واں پارہ مکمل، 7واں پارہ مکمل، 8واں مکمل، 9واں مکمل، 10واں مکمل، یہاں تک کہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پورے 17 پارے زبانی غوث اعظم نے سنا دیے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاذ حیرت میں پڑ گئے، گویا کہنے لگے کہ آج عجیب بچہ آیا ہے، لگتا ہی نہیں کہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے پڑھانے کے لیے۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، 17 پارے پڑھ دیے۔ استاذ نے کہا بیٹا اور پڑھو، کہا بس 17 ہی زبانی یاد ہے۔ کہا بات کیا ہے، پوری بات بتاؤ۔ کہا بات یہ ہے کہ میری امی جان طیبہ طاہرہ، میری امی جان طیبہ طاہرہ ام الخیر، وہ صبح کو جب اٹھتی ہیں نماز تہجد پڑھتی ہیں، نماز فجر پڑھتی ہیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد دوسری چیزوں کو ہاتھ بعد میں لگاتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتی ہیں، اور زبانی 17 پارے انہیں یاد ہیں، ان 17 پاروں کو پڑھتی ہیں۔ اور جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تب بھی وہ یہی عمل کرتی تھی، 17 پاروں کو زبانی پڑھتی تھی۔ میں اپنی ماں سے سن کے اپنی ماں کے پیٹ میں میں نے 17 پاروں کو زبانی یاد کر لیا ہے، اس لیے آج میں نے وہی 17 پارے اے میرے استاد گرامی آپ کے سامنے سنا۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ 17 پارے سنا دیے زبانی۔ پتہ کیا چلا کہ اولاد پر ماں کا اثر پڑتا ہے، جی جی، بے شک۔ ماں کے کردار کا اثر، ماں کے افعال کا اثر، ماں کے کاموں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ زندگی جب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا تب تو پڑھتا ہی ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا تب بھی پڑھتا ہے۔ ماں اگر اچھے کام کرتی ہے تو ان اچھے کاموں کا اثر پڑتا ہے، تبھی تو یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اچھے کاموں کا اثر پڑتا ہے ماں کے پیٹ میں بھی۔ میرے عزیز دوستو، تو آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، بات مانتا ہی نہیں ہے، مارتا پیٹتا ماں باپ کو، تو میں کہتا ہوں بات یہ ہے کہ تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ جی جی، کیا
تربیت اچھی نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے ہوتا کیا ہے, ابھی دنیا میں نہیں آیا, ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس وقت بھی ماں کی نظر سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے, گندی تصویروں پہ جا رہی ہے. بچہ دنیا میں آ گیا, ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو, پہلی مائیں پتہ ہے کیا ہے, غوث اعظم کی والدہ بھی ہیں, اللہ اکبر, غوث اعظم کو دودھ پلاتی ہیں, پاک و صاف ہو کے وضو کر کے دودھ پلاتی ہیں, ہاتھوں کو دھو کر کے دودھ پلاتی ہیں, اللہ اکبر. لیکن آج کی ماؤں کا حال یہ ہے, سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے, گندی تصویریں آ رہی ہیں, رنڈیوں کی تصویریں آ رہی ہیں, ماں کی نظر ٹی وی پر, ماں کی نظر گندی تصویروں پر, ادھر بچہ دودھ پی رہا ہے اور گندی تصویروں کا اثر ماں کی نگاہوں میں آ رہا ہے, اور ماں کی نگاہوں کے ذریعے وہ اثر ماں کے شکم میں جا رہا ہے, شکم میں جا کر کے وہ اثر دودھ میں جا رہا ہے, اور دودھ کے ذریعے وہ اثر بچے کے اندر منتقل ہو رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, جب گندی تصویروں کا اثر دودھ کے ذریعے بچے میں منتقل ہوگا تو یہ بچہ غوث اعظم کا غلام کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اگر آج کی مائیں بھی, میں کہتا ہوں, اگر جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ٹی وی پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. بچے کو دودھ کیسے پلائیں؟ لیٹ کر کے دودھ نہ پلائیں. حکم بھی کہتے ہیں اور شریعت بھی یہی کہتی ہے, لیٹ کے دودھ بچے کو نہیں پلانا چاہیے, بلکہ بچے کو گود میں لے کر کے دودھ پلانا چاہیے, اور پاک و صاف ہو کے. یعنی پاک و صاف کا مطلب یہ ہے, اگرچہ ایام کوئی سے بھی ہوں لیکن وہ پاک و صاف ہو جائے, ہاتھوں وغیرہ کو دھل لے یا وضو کر لے, وضو کرنے کے بعد بچے کو دودھ پلائے, اور اس کی نگاہیں غلط تصویروں پر نہیں ہوں بلکہ اس کی زبان میں یا تو اس کے سامنے قرآن ہو یا اس کی زبان پر قرآن کے نغمے ہو, اللہ اکبر, اس کی زبان پر نعت رسول کے نغمے ہو, درود طیبہ اس کی زبان سے ادا ہو رہی ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے اس کی زبان سے گائے جا رہے ہو. پھر دیکھو, اللہ اکبر, قسم خدا کی, پھر دیکھنا یہ بچہ جو اس طریقے سے دودھ پیے گا تو وہ بچہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوگا, بلکہ وہ ہوگا تو فاروق اعظم کا غلام ہوگا, صدیق اکبر کا غلام ہوگا, مولا کائنات کا غلام ہوگا, عثمان غنی کا غلام ہوگا, حسین اعظم کا غلام ہوگا, حسنین کا غلام ہوگا, زین العابدین کا غلام ہوگا, حضرت حسن مصنع کا غلام ہوگا, اور یہ میں کہتا ہوں یہ بچہ حضرت غوث اعظم کا غلام. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد بھائی, زندہ باد. بہت اچھا حضرت. وہ کسی نے کہا تھا کہ آج آخر بات کیا ہے, دنیا میں اتنے انسان پائے جاتے ہیں لیکن آج کوئی بچہ حسین کیوں پیدا نہیں ہوتا, آج کوئی بچہ حسن اعظم جیسا کیوں نہیں ہوتا, یعنی کوئی حسن کیوں نہیں ہوتا, کوئی حسین کیوں نہیں ہوتا. تو ایک جواب دینے والے نے جواب دیا تھا, بات یہ ہے کہ آج پوری کائنات کے اندر کسی بھی خطے میں دنیا کے کوئی ماں فاطمہ جیسی نہیں ہے, اس لیے آج حسین نہیں ہوتا, آج حسن نہیں ہوتا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو صحیح ہے کہ فاطمہ نہیں تو حسین نہیں, فاطمہ نہیں تو حسن نہیں, لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں اگر آج کی مائیں حضرت خاتون جنت کی کنیز بن جائیں, فاطمہ الزہرا کی سچی کنیز بن جائیں, ان کے کردار پر عمل کر لیں, ان کے طریقے پر عمل کر لیں, ان کے سجدوں کو اپنا کر رات بھر سجدے کریں, تو قسم خدا کی اگرچہ حسین نہیں, اگرچہ حسن نہیں, لیکن آج بھی دنیا کے ہر خطے پر, ہر شہر میں, ہر بستی میں حسین اعظم کے غلام نظر. بے شک سبحان اللہ. حق ہے, بالکل حق ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بے شک. اس لیے میرے عزیزو, غوث اعظم کی صرف کرامتیں سننے کا نام اصل نہیں ہے, کرامتیں بھی سنو, اور ان کرامتوں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس سبق پر بھی عمل کرو. لہذا جو یہ میں نے بات بتائی ہے, اپنے گھروں میں اس طریقے کو نافذ کرو. اپنی ماں بہن بیٹیوں سے کہو کہ بچوں کو دودھ پلاؤ تو ایسے پلاؤ, اگر ایسے دودھ پلایا جائے گا تو پھر بڑے ہو کے یہ بچے ماں باپ کو نچائیں گے نہیں بلکہ ماں باپ کے سامنے جھکتے نظر آئیں گے. بے شک بے شک. جی جی حضرات, تو یہ غوث اعظم ہے, اللہ اکبر, کتنا عظیم مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 17 پاروں کو زبانی یاد کر لیا ہے, اللہ اکبر. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, عمر اور آگے بڑھی, 12 سال کی ہو گئی. بہت مختصر میں بیان کروں گا. 12 سال کی عمر ہو گئی, اور جب 12 سال کی, اچھا آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے, آپ بھائی جو اللہ کا ولی ہوگا عاشق رسول تو ہو گئی. بے شک. جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی بہت زیادہ ہوگی. جی جی. سچا دیوانہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی, اور شریعت کا بھی پکا عامل ہوگا. غوث اعظم ہے, اللہ اکبر. غوث اعظم کی 12 سال کی عمر ہے, باہر گئے ہیں,
اچانک پتہ چلا ایک قافلہ مدینۃ الرسول جا رہا ہے. سبحان سبحان اللہ اللہ, مدینہ کا نام آ گیا. بلند آواز سے بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ. ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے. پتہ چلا ایک قافلہ وہاں جا رہا ہے جہاں میرے نبی کا روزہ ہے. سبحان اے اللہ. ہے واہ واہ سبحان اللہ. دیوانے ہو گئے, مچل گئے, اور جا کر کے کہا اپنی امی جان سے, امی جان ایک قافلہ مدینۃ الرسول جا رہا ہے, اللہ کے گھر کعبۃ اللہ جا رہا ہے, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں مدینۃ الرسول, میں بھی چلا جاؤں رسول پاک کی ان گلیوں کو دیکھنے کے لیے جن میں میرے نبی گزرا کرتے تھے تو خوشبوئیں پھیل جاتی تھی. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امی جان نے کہا بیٹا صحیح کہتے ہو, لیکن ابھی رسول اللہ کے دین کو حاصل کرنے کا وقت ہے, بے شک. ابھی رسول اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے, لہٰذا ابھی دین حاصل کرو, وہاں بعد میں جانا. فرما بردار تھے, مان لیا, والدہ نے کہا تو مان لیا, لیکن جو دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی, جو دل میں ایک سوزش عشق پیدا ہوئی تھی, جو عشق کی جلن پیدا ہوئی تھی, جو مدینۃ الرسول کی محبت کا جذبہ دل میں امڑ کر کے آ گیا تھا, وہ تو ختم نہیں ہوا. وہ محبت تو برابر جو ہے اچھلتی رہی, دل کے اندر مچلتی رہی. اللہ اکبر. تو سوچا چلو مدینۃ الرسول نہیں تو کم از کم مدینے کو جانے والے قافلے کو دیکھ لوں. اے ہے واہ. اور یہی سوچ کر کے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے, مکان کے اوپر گئے اور انتظار کرنے لگے کب وہ قافلہ آئے اور کب میں میری نظریں اس قافلے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں. اللہ اکبر. مکان کی چھت پہ چڑھ گئے ہیں. ادھر وہ قافلہ کچھ دیر کے بعد آتا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بغداد لے کے چلے, یعنی اپنے تصور کو باندھے اور یہ سوچیں کہ غوث اعظم اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہیں, ادھر ایک قافلہ مدینۃ الرسول جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ قافلہ جیسے ہی آیا غوث اعظم اس قافلے کو دیکھنے لگے ہیں. اب کدھر نظر نہیں ہے, سارا دماغ مکمل اس قافلے پر لگا دیا ہے, نظر مکمل طریقے سے اس قافلے پر لگا دی ہے. قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا ہے حضرت غوث اعظم کا دل اور زیادہ مچلتا چلا جا رہا ہے, عشق اور زیادہ تڑپتا چلا جا رہا ہے, عشق میں سینہ اور زیادہ تڑپتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ عالم یہ ہو گیا کہ وہ قافلہ آگے بڑھتا ہے, وہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ فقط دھول نظر آ رہی ہے, فقط ریت نظر آ رہی ہے, فقط اندھیرا سا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب وہ قافلہ نظروں سے بالکل غائب ہوا ہے, نظروں سے بالکل اوجھل ہوا ہے, تو غوث اعظم کا دل ٹوٹا ہے, دل شکستہ ہوا ہے, دل مضطرب ہوا ہے. اور جب دل مضطرب ہوا ہے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں. آپ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, آنکھوں کو مسلتے ہیں, آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں. ادھر غوث اعظم کا دل ٹوٹا ہے, ادھر غوث اعظم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے ہیں, ادھر رحمت باری کو جوش آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے سے لے کر کے بغداد تک, مکے سے لے کر کے بغداد تک, صفا و مروہ سے لے کر کے بغداد تک جتنے پردے تھے, جتنے حجابات تھے, سارے پردے ہٹا دیے, سارے حجابات ہٹا دیے. اب غوث اعظم کی نظر ہے بغداد شہر ہے, بغداد شہر سے غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کیا ہے. اور آنسوؤں کو صاف کرنے کے بعد جب نظر اٹھائی ہے تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا, سامنے مدینۃ الرسول کی گلیاں نظر آ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک واہ سبحان اللہ. سامنے کعبۃ اللہ نظر آ رہا تھا اور سامنے صفا و مروہ کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی, سامنے سنگ اسود بالکل صاف نظر آ رہا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم ہے. بغداد سے نظر اٹھائے تو مدینہ دیکھ لے, بغداد سے نظر اٹھائے تو کعبہ دیکھ لے. غوث اعظم کی شان نبی نہیں ہے, صحابی نہیں ہے, غوث اعظم ولی ہے, ولی. اور نظر بغداد سے اٹھائیں تو مدینہ نظر آئے. سبحان اللہ. اب ذرا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں نبی مدینے سے ہمیں ملاحظہ نہیں کر سکتے. ارے نادان, جب نبی کے غلاموں کا غلام, غلاموں کا غلام, بیٹوں کا بیٹا, بیٹوں کا بیٹا, بیٹوں کا بیٹا جب بغداد سے نظر اٹھا دے تو مدینہ دیکھ لے, تو کیا جس کے صدقے میں حضرت غوث اعظم کو یہ کمال ملا ہے, کیا وہ نبی مدینے سے دیکھنا چاہے کہ آج محمود کا سرائے میں میرے بیٹے کی یاد منانے کے لیے میرے امتی جمع ہوئے ہیں, تو کیا وہ ملاحظہ نہیں کر سکتے؟ بالکل ہمارا ایمان کہتا ہے, ہمارا یقین کہتا ہے کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں. بے شک بے شک حق ہے, بالکل حق ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک یہ غوث اعظم ہے. دل ٹوٹا ہے تو مدینہ دیکھ لیے. ہے واہ. اچھا, دل بھی بڑی عجیب چیز ہے صاحب. جی دل
بڑی عجیب چیز ہے. جی. یہ دل ٹوٹ جائے تو اس کے کمال کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جی. ہے نا. دل شکستہ ہو جائے تو پھر اس کی عظمتیں بڑی دوبالا ہو جاتی ہیں. جی. وہ ڈاکٹر اقبال کا مجھے شعر یاد آ گیا. ڈاکٹر اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ. اے واہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو سینے میں دھڑکنے والا دل ہے نا، یہ بھی ایک آئینہ ہے، اور جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے وہ بھی ایک آئینہ ہے. ہیں تو دونوں آئینے، دونوں آئینے ہیں، لیکن دونوں ایک سے نہیں ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ آئینہ جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے اگر ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، اور وہ دل جو سینے میں دھڑکنے والا دل ہے یہ ایسا آئینہ ہے کہ یہ ٹوٹ جائے تو بنانے والے کی نظر میں اس کی عظمت اور اس کا کمال بڑھ جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر چہرہ دیکھنے والا آئینہ ٹوٹ جائے، چہرہ دیکھنے والا شیشہ ٹوٹ جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا، اور سینے میں دھڑکنے والا دل ٹوٹ جائے تو گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے. یہ ٹوٹا ہوا دل شاہ کونین کا گھر ہے. یہ ٹوٹا ہوا دل شاہ کونین کا گھر ہے. واللہ میرے جذبے تصور پہ اثر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دل ٹوٹ جائے تو انسان بغداد میں بیٹھ کر کے مدینہ دیکھ لیا کرتا ہے. تو دل دنیا کی محبت میں نہیں ٹوٹنا چاہیے، دنیا والوں کی محبت میں دل نہ ٹوٹے. دل ٹوٹے تو رسول کائنات کی یاد میں ٹوٹے، دل ٹوٹے تو مدینے کی یاد میں ٹوٹے، آنسو نکلے تو نبی کے فراق میں نکلے. وہ کہا تھا نا کسی نے، بڑا خوب کہا تھا کہ چلو دیار مدینہ، چلو دیار مدینہ، جو دیکھنا چاہو چلو دیار مدینہ، جو دیکھنا چاہو. زمین سے عرش معلیٰ کا فاصلہ کیا ہے، اور ان آنسوؤں کے بارے میں کہا تھا جو فراق نبی میں نکلتے ہیں کہ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دل ٹوٹے تو مدینے کی یاد میں ٹوٹے، دل ٹوٹے تو نبی کی محبت میں ٹوٹے، دل ٹوٹے تو غم فراق نبی میں ٹوٹے، آنسو نکلے تو مدینۃ الرسول میں رسول پاک کے روزے کو دیکھنے کی چاہت میں ٹوٹے. اللہ اکبر. اور یہ آنسو نکلے تو گنبد خضرا کی یاد میں نکلے. تو قسم خدا کی ان آنسوؤں کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ جس کا دنیا کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا. جی بے شک حق ہے، بالکل بے شک. حضرات تو یہ غوث اعظم ہے. اللہ اکبر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کرامتیں ہی اصل نہیں ہوتی. کرامتیں چونکہ غوث اعظم کی زندگی کا کرامتیں بھی ایک حصہ ہیں، آپ کے کمالات کا کرامتیں بھی ایک حصہ ہے، لیکن سب کچھ کرامت نہیں ہے. عام آدمی تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس سے کرامت ظاہر ہو جائے وہی اللہ کا ولی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بزرگوں نے لکھا اگر شریعت کی مخالفت کرتا کوئی اور شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسے تم آسمانوں میں اڑتا ہوا دیکھو یا سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر، دریا کے اوپر تیرتا ہوا چلتا ہوا دیکھو، نماز پڑھتا ہوا دیکھ لو چاہے دریا کے اوپر، لیکن اگر شریعت کی خلاف ورزی کرتا تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بے شک جھوٹا، کوئی نہ کوئی جادو وغیرہ دکھا رہا. شریعت اصل ہے. کیا شریعت اصل ہے؟ شریعت کی پابندی اور اس سے پہلے عقیدے کا درست ہونا یہ بھی اصل ہے. ایمان کا درست ہونا یہ بھی اصل ہے. غوث اعظم سے ہم سب محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب محبت کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتا دو ذرا، سب محبت کرتے ہیں. ہاں، جو سنی ہوگا وہ غوث اعظم سے محبت رکھے گا، اور غوث اعظم سے محبت نہیں ہے تو میں تو اسے سنی مانتا نہیں. ہے نا بھائی؟ جو حضور کے بیٹے سے محبت نہ کرے تو کیا سنی ہے یار؟ وہ بھی بیٹا بھی وہ جو سردار اولیاء ہے. جو حسن کے بیٹے سے محبت نہ کرے وہ کیسا سنی؟ تو جب غوث اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں، چند باتیں سکون سے بتاؤں گا میں آپ کو، غور سے سننا. تو ہمیں غوث اعظم کی بات بھی ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ غوث اعظم کی بات بھی ہمیں
ماننی چاہیے۔ غوث اعظم نے کتابوں میں جو لکھا ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ آج بہت سے اختلافات چل رہے ہیں، میری چند منٹ کی گفتگو آپ نے سن لی اور اس پر عمل کر لیا تو یہ جو اختلاف چلتا ہے نا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی کہتا مولائے کائنات سب سے افضل ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی امام حسین کو باغی کہتا ہے، کوئی جو ہے کوئی یزید کو کہتا ہے، کوئی امام حسین کو کہتا ہے۔ تو یہ جو سب اختلافات چل رہے ہیں نا، چند منٹ کی گفتگو میری سن لیں آپ تو انشاءاللہ اس طرح کا کوئی بھی اختلاف آپ اس میں نہیں پڑیں گے، آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم بس یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا جو غوث اعظم نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ غوث اعظم نے جو لکھا ہے، غوث اعظم نے کس کو افضل کہا ہے، ہم اسی کو افضل مانیں گے۔ ہم دنیا میں اور کسی کی بات نہیں مانتے، ہم تو غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کی مانیں گے، غوث اعظم کے باپ کی مانیں گے، غوث اعظم کے دادا کی مانیں گے، اور جو اختلافات ڈلوانے والے ہیں ہم ان کی نہیں مانیں گے۔ غوث اعظم بہت بڑے عالم بھی تھے، سبحان اللہ سبحان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے۔ بے شک یہ اللہ کے ولی نہیں ہے کہ 10 جو ہے موٹے موٹے دانوں کی جو ہے وہ گلے میں جو ہے وہ پہن لی، تسبیح پہن لی، اور کئی انگوٹھیاں ہاتھ میں 4 5 انگوٹھیاں۔ قسم خدا کی جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں یہ کبھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، یہ پیر بنانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ایک بھی کائنات میں ایسا ولی نہیں ہوا جو عالم نہ ہو، ایک بھی۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور دلائل کے ساتھ ثابت بھی کروں گا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، جی بے وہ شک شریعت کا پابند بھی ہوتا ہے، اس کا ایک قدم شریعت کے خلاف اٹھ نہیں سکتا جو اللہ کا ولی ہوگا۔ غوث اعظم ہے یہ، غوث اعظم کو دیکھ لو، بہت بڑے ولی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، علم کے بھی غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم کیا لکھتے ہیں؟ غوث اعظم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے آپ نے، واہ واہ سبحان قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے آپ نے، اس کا نام ہے تفسیر جیلانی، بہت بڑی تفسیر ہے قرآن پاک کی، پڑوسی ملک سے ابھی اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، عربی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب غوث اعظم نے لکھی غنیۃ الطالبین، الغنیہ عربی میں کتاب لکھی ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم نے صفحہ نمبر 157، کتنا ہے؟ صفحہ نمبر 157، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ کتاب میں باضابطہ، میں ہلکا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں، کتاب جس کتاب کا حوالہ بتا رہا ہوں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور عربی کتاب ہے جس کتاب سے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ہے حضرت غوث اعظم کی کتاب ہے، یہ عربی زبان میں ہے، دیکھیے یہ عربی زبان میں ہے غوث اعظم کی کتاب۔ اور دعویٰ بھی کر کے جا رہا ہوں چونکہ ویڈیو کے ذریعے آواز بہت دور تک جائے گی، رافضی بھی سنیں گے اسے، شیعہ بھی سنیں گے، اور دوسرے فرقوں کے لوگ بھی سنیں گے، تو اس لیے یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں اگر حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے پوری دنیا کا، یہاں سے لے کے ایران تک، تو انشاءاللہ منہ مانگا انعام میری طرف سے دیا جائے گا، جو کہوں گا پورے حوالے کے ساتھ کہوں گا۔ غوث اعظم کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، عربی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 157۔ غوث اعظم نے اس میں لکھا وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اہل سنت غوث اعظم۔ غوث اعظم بھی کون تھے؟ سنی، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں سنیوں میں ہوئے ہیں، کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غوث اعظم نے خود 12 فرقے لکھے ہیں اس کتاب میں، کتنے؟ 12 بڑے بڑے فرقے، کتنے؟ 12، اور انہی کی جب شاخیں نکلتی ہیں تو پورے 73 ہو جاتے ہیں وہ۔ غوث اعظم نے 12 فرقے لکھ کر کے کہا ہے کہ ان میں ایک فرقہ حق پر ہے، کون سا؟ ایک فرقہ، اور وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ غوث اعظم نے اسی کتاب میں لکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے ان امت نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الامم، کہ پوری کائنات میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے اور آگے فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل وہ ہیں جو حضور پر ایمان لائے اور حضور کا دیدار کیا، یعنی صحابہ۔ سبحان اللہ، کون ہے سب سے افضل؟ حضور کے صحابہ سب سے افضل ہے۔ صفحہ نمبر 157، کتاب کا نام غنیۃ الطالبین۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے افضل حضور کے صحابہ،
پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل حضور کے صحابہ. اور پھر حضور فرماتے ہیں ان صحابہ میں سب سے افضل آگے فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ اہل القرون اہل الحدیبیہ الذین بایعوہ بیعۃ الرضوان وہم 1400 رجل. فرماتے ہیں کہ ان صحابہ میں سب سے افضل 1400 صحابہ ہیں. کتنے؟ 1400 صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی، بیعت کی تھی حضور کی. 1400 صحابہ تھے. یہ کتنے تھے؟ 1400 صحابہ. حضور فرماتے ہیں یہ سب سے افضل ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ یہ غوث اعظم، حضور غوث اعظم، کہ یہ سب سے افضل ہے 1400 صحابہ. پھر آگے غوث اعظم لکھتے ہیں وَأَفْضَلُ أَهْلُ بَدْرٍ. پھر ان 1400 میں 313 سب سے افضل ہیں. کتنے؟ 313. یہ 313 کون ہے؟ یہ جنگ بدر والے ہیں. 313 اہل بدر ہے. یہ 313 سبحان اللہ. یہ 313 سب سے افضل ہے. اور آگے غوث اعظم فرماتے ہیں وَأَفْضَلُهُمُ الْأَرْبَعُونَ أَهْلُ دَارِ الْخَيْزْرَانِ. ان 313 میں سب سے افضل کون ہے؟ 40 صحابہ ہیں. کتنے؟ 40 صحابہ. یہ 40 صحابہ کون ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے. صحیح ہے سبحان اللہ. بے شک. اور جن میں 40 میں کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم. ان 40 میں نمبر پہ جو ایمان لائے وہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم. تو یہ 40 صحابہ سب سے افضل سارے صحابہ میں. پھر 40 میں حضرت غوث اعظم آگے فرماتے ہیں ان 40 میں سے پھر وہ 10 سب سے افضل. کتنے؟ 10 جنہیں کیا کہتے ہیں آپ؟ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ مبشرہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی. حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں. اس طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف سب کا نام حضور نے لیا کہ یہ 10 صحابہ سب سے افضل. سبحان اللہ. سب سے افضل. پھر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہو جاتا ہے 158. کتنا؟ 158. صفحہ نمبر 158 پر غوث اعظم فرماتے ہیں پھر ان 10 میں 4 سب سے افضل. ان 10 میں بھی پھر 4 سب سے افضل. اب یہ ہوا کہ تمام صحابہ میں انبیاء کے بعد صحابہ میں یہ 4 صحابہ سب سے افضل. یہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولائے کائنات ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں ان 4 میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ ترتیب بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں غوث اعظم. کون فرما رہے ہیں؟ یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں. غوث اعظم کی بات تو صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی یہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، اسے پتہ نہیں ہوگا تو کسے پتہ ہوگا؟ جی جی. تو غوث اعظم فرماتے ہیں پھر ان 4 میں سب سے افضل ابو بکر. کون ہے؟ ابو بکر ہیں. ثم عمر. پھر فرماتے ہیں پھر عمر ہیں. ثم عثمان. پھر فرماتے ہیں پھر عثمان ہیں. ثم علی المرتضی. پھر حضرت مولائے کائنات مولا علی مرتضی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بیان کس نے کیا ہے؟ غوث اعظم نے. لہٰذا اب یہ بحث کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ حضرت علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے. بھائی جو غوث اعظم نے کہہ دیا، امام حسن کے بیٹے نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے. جی جی. لہٰذا آج سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں پوری کائنات میں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. اور تو پوری کائنات میں یہ 4 صحابہ سب سے افضل ہیں. جی جی. اچھا اس کے بعد ایک جھگڑا اور ہوتا ہے کیونکہ حضور کے دور کے بعد ان 4 خلفاء کے بعد حضرت علی کے دور سے شروعات ہو گئی تھی جنگوں کی. ہوئی تھی نا جنگیں ہوئی تھی جن میں ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ، ایک طرف حضرت علی. تو اس طرح کی جنگیں ہوئی ہیں بہت سی. تو بہت سے لوگ جو ہے ان جنگوں پہ بحث کرتے ہیں آپس میں. کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ حق پر ہیں، کوئی کہتا ہے امیر معاویہ حق پر ہیں. مطلب اس طرح کی بحثیں چلتی ہیں اور ایک دوسرے کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں پھر، اور ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی غوث اعظم نے ہمیں تعلیم دیا. غوث اعظم کو اللہ نے سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے تو غوث اعظم کے قلم سے سب کچھ لکھوا بھی دیا ہے. بے شک بے شک. تاکہ ماننے والے جب اختلاف کریں تو غوث اعظم کی غنیت الطالبین کو کھول لیں اور اپنے اختلاف کو ختم کر لیں. غوث اعظم لکھتے ہیں اسی کتاب میں لکھتے ہیں اتفق اہل السنہ. کیا لکھتے ہیں؟ اتفق اہل السنہ. اہل السنہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے اما شجرہ بینہم کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے
صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی، صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے، ان امت پر واجب ہے، کیا لکھتے ہیں غوث اعظم؟ امت پر واجب ہے کہ ان میں خاموشی اختیار کرے۔ کیا کرے؟ خاموشی اختیار کرے، امت پر یہ واجب ہے۔ اور آگے غوث اعظم لکھتے ہیں اور امت پر یہ بھی واجب ہے کہ ان سب کے فضائل کو بیان کرے، ان کے محاسن کو بیان کرے، ان کے کمالات کو بیان کرے۔ جی جی جی، کہہ رہے ہیں غوث اعظم کہہ رہے ہیں واجب ہے امت پر ان کے فضائل کو بیان کرنا، ان سب کے۔ اور اسی کتاب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ غوثیت، خطیب اہل سنت قاری اقبال رضا مراد آبادی، قاری اقبال رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ غوثیت، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں اور بس تھوڑی دیر کچھ ضروری باتیں ہیں بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ حضرت علامہ قاری اقبال صاحب بھی آپ کے ساتھ درمیان جو ہے تشریف لا چکے ہیں۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں تو غوث اعظم کی باتوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ جہاں ہمارے درمیان شرعی معاملات میں اختلافات ہوں گے تو ہم غوث اعظم کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں گے اور آپسی اختلافات کو ختم کر لیں گے۔ تو غوث اعظم کیا لکھتے ہیں غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 157، 158، 159، ان صفحات میں غوث اعظم نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو غوث اعظم لکھتے ہیں کہ اتفق اہل السنہ، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کیا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان میں خاموشی اختیار کرنا امت پر واجب ہے۔ ایسے ہی ان صحابہ کے فضائل کو بیان کرنا، ان کے محاسن کو بیان کرنا، ان کے کمالات کو بیان کرنا، یہ بھی امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور غوث اعظم اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ غوث اعظم نے لکھا اور ہمارے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان کا نام لکھا باضابطہ اور لکھ کر کے بیان کیا کہ ان کے محاسن کو بیان کرنا اور ان میں آپس میں جو باتیں ہوئیں ان کے متعلق خاموش رہنا امت پر واجب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کی پیشانی تک پسینہ، کوئی پورا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کے درمیان دنیا میں جو اختلافات ہوئے، جو نزاعات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، جو دلوں میں ایک دوسرے کے فرق آیا، غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے اختلافات کو قیامت کے دن ختم فرما دے گا اور ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے گا۔ بھائی بھائی بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بتاؤ، سب تو غوث اعظم نے لکھ ہی دیا نا، تو اب ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے؟ لہذا آج کے بعد کسی کی زبان پر حضرت امیر معاویہ یا حضرت زبیر یا حضرت طلحہ یا مولائے کائنات کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں آئے، بلکہ جب بھی ذکر آئے تو محبت میں ذکر آئے، جب بھی ذکر آئے تو ان کے کمالات کو ذکر کریں، جب بھی ذکر آئے تو ان کے محاسن کو ذکر کریں، ان کی اچھائیوں کو ذکر کریں۔ اور غوث اعظم نے اچھا یہ بھی اختلاف ہوتا ہے کہ صاحب پہلے خلیفہ کون ہوتے، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ کوئی کہتا ہے کہ مولائے کائنات کا حق تھا کہ وہ پہلے خلیفہ ہوتے، کوئی کہتا ہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اور انہی کا حق تھا۔ یہ سب اختلاف بھی چلتا ہے، تو ہم کسی دنیا والے کی سننے کے بجائے ہم کس کی سنیں؟ غوث اعظم کی سنیں۔ غوث اعظم نے کیا کہا اس حوالے سے؟ تو غوث اعظم نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 158 کیا ہے؟ غنیت الطالبین جو عربی والی ہے، اس کے صفحہ نمبر 158 پر لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انصار و مہاجرین کے اتفاق سے پہلا خلیفہ بنایا گیا۔
تمام صحابہ کے اتفاق سے پہلا خلیفہ بنایا گیا. کون لکھ رہے ہیں؟ غوث اعظم. اور آگے کہتے ہیں جب حضرت، اور اس میں حضرت علی بھی تھے، یہ بھی لکھا. اور آگے لکھتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ 3 دن تک یہ اعلان کرتے رہے کہ میں واپس لیتا ہوں، میں بیعت کو واپس لیتا ہوں، یعنی میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا. اگر کسی نے مجبوری میں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہو تو کھڑا ہو جائے اور بیان کرے میں واپس لینے کے لیے تیار ہوں. تو مولا کائنات کھڑے ہوئے. کون کھڑے ہوئے؟ مولا کائنات کھڑے ہوئے، مولا علی کھڑے ہوئے. کون لکھ رہے ہیں؟ مولا کائنات کے بیٹے لکھ رہے ہیں غوث اعظم. کہتے ہیں مولا کائنات کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے صدیق اکبر، اے ہمارے خلیفہ اول، ہم کبھی بھی بیعت کو واپس نہیں لیں گے. ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہمیشہ اسی پہ قائم رہیں گے. اور آگے فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، تمہیں آگے بڑھانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ تمہیں آگے بڑھانے والے رسول کائنات ہیں. اور جسے رسول کائنات آگے بڑھا دے، قسم خدا کی دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے پیچھے ہٹا دے. اس نے کہا یہ مولا کائنات نے کہا ہے صدیق اکبر تمہیں آگے بڑھانے والے رسول کائنات ہیں، اس لیے اب تمہیں کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. لہذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان روافظ کو اور یہ آج کل مداری کہلانے والے یا وارثی کہلانے والے جو بحث کرتے ہیں کہ پہلا حق جو ہے وہ حضرت علی کا تھا. حضرت علی کہیں گے ان سے ارے نادانو، میرے بیٹے نے میری بات تم تک پہنچا دی تھی. قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ بتاؤ تم نے میرے بیٹے غوث اعظم کی بات کو کیوں نہیں مانا. تو الٹی سیدھی تاریخ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. اولیاء کے سردار لکھ گئے اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ہمارا عقیدہ ہم دوسرے مانے نہ مانے، لیکن ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، سنی ہیں، اہل السنہ و جماعت کے ماننے والے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں ہم کہ ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، ہے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ وہ جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا. اور بس چند باتیں اور بتاؤں. میں نے کہا تھا کہ کرامتیں اصل نہیں ہوتی، کرامت کے علاوہ اور بھی چیزیں اصل ہیں بزرگوں کی زندگی میں. کرامت تو عارضی چیز ہے، اصل تو استقامت ہے، اصل تو دین پر عمل کرنا ہے، اصل تو ان کی عبادتیں ہیں، اصل تو ان کے عقائد ہیں. آؤ غوث اعظم میں آپ سے بتاؤں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں. صرف قادری لنگر لٹانے کا نام محبت نہیں ہے، صرف غوث اعظم کا نعرہ لگا دیا اس کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ سچی اور حقیقی محبت یہ ہے کہ غوث اعظم کا نعرہ بھی لگایا جائے، غوث اعظم کا لنگر بھی لٹایا جائے، غوث اعظم کے نام پر غریبوں کو کھلایا بھی جائے، اور غوث اعظم کے عقائد پر اور غوث اعظم نے جو عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا بھی جائے. بتائے غوث اعظم قرآن کریم کتنا پڑھتے تھے. آج تو ہم اپنے بچوں کو یار قرآن بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن غوث اعظم کا حال یہ تھا کہ آپ کے ایک مرید اور بہت بڑے اللہ کے ولی وہ لکھتے ہیں بہجت الاسرار کے اندر کہ غوث اعظم نے 15 سال تک یہ معمول تھا کہ ہر رات پورا قرآن پاک نماز میں پڑھا کرتے تھے، پورا قرآن پاک پڑھتے تھے. تو آج قرآن پاک کو چاہیے کہ ہم بھی اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں اور جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کریں. قرآن سے لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں. یہ تو آپ کے محلے میں بھی بڑا اللہ کا کرم ہے کہ مولانا حسیب الرحمان صاحب نے خود ہی شروع کر دیا یہ کام. مجھے لگتا ہے بغیر کسی کے کہے انہوں نے اس ذمہ داری کو خود محسوس کیا اور آپ کی مسجد میں باضابطہ ایک مکتب کا انتظام کر دیا اور خود ہی پڑھانے لگے. کسی سے کچھ نہیں کہا، خود پڑھانا شروع کر دیا قرآن پاک. انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور یقیناً ایسے امام قابل احترام ہوتے ہیں اور قابل عزت ہوتے ہیں کہ جو خود لوگوں کے کہے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں. اور یقیناً انہوں نے محسوس کیا. اور میں تو ایک دن آیا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا. میں جب آیا عصر کے بعد تو میں نے دیکھا کہ اچھے خاصے محلے کے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو خوش ہونا چاہیے آپ کو. آج کل اماموں کی لوگوں نے اماموں کو بھی جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، عزت ہی نہیں دیتے یار. قرآن پڑھانے والوں کو عزت نہیں دو گے تو کسے دو گے یار؟ ہم تو بلکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ امام زیادہ مالدار نہ ہو جائے. اگر تھوڑا سا کوئی مالدار ہو بھی گیا، تھوڑا سا پیسہ کسی کے پاس زیادہ ہو گیا، تو میں خود اپنی دیکھی بات بتا رہا ہوں، لوگ تفسیریں کرتے ہیں جگہ جگہ بیٹھ کے. بولے بھائی مولانا تو اپنے بڑے آج کل تو مالدار ہو گئے، گاڑی بھی آ گئی، اب تو 4 پہیہ گاڑی میں گھومنے لگے. ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، بہت دن کی بات ہے، اب میں جہاں امامت کر رہا ہوں وہاں کی بات نہیں ہے بلکہ کہیں اور کی بات ہے.
کہ میں نے خود سنا اپنے کانوں سے. بولے یہ تنخواہ تو ان کی اتنی نہیں ہے, یہ موٹر سائیکل کہاں سے چلاتے ہیں, تیل کہاں سے آتا ہے. تو میں نے کہا میں چوری کرتا ہوں کیا, ایسا لگ رہا ہے. مطلب لوگوں کے نظریات دیکھو آپ اماموں کے تعلق سے, کتنی غلط بات ہے یہ. یار امام تمہارے سر کا تاج ہوتا ہے, یہ پیر نہیں ہے. پیر آج کل پیروں کا حال یہ ہے کہ جاہل پیروں کو لوگ جن کے جو ہے گلوں میں 10 موٹے موٹے دانوں کی تسبیحیں پڑی ہوئی ہیں اور 5 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں, نماز ایک وقت کی نہیں ہے, لوگ ان پہ نذرانے لٹا رہے ہیں, لوگ انہیں تحفے دے رہے ہیں, لوگ ان کی جیبیں بھر رہے ہیں, ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. لیکن جو امام تمہارے بچوں کو کلمہ بھی سکھاتا ہے, جو امام تمہارے بچوں کو نماز بھی سکھاتا ہے, جو امام تمہارے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے, اس امام کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہ رہی. اتنے افسوس کی بات ہے یہ. تو میرے عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو, ایک تو ہم نیکیاں کرتے ہی کم ہیں, ایک تو ہم نمازیں پڑھ نہیں رہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ نیکیاں امام کی برائی کرنے میں کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائیں. یار عام مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ عام مسلمان کی برائی کرنے والے کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ تو امام ہے, تمہارے سر کا تاج ہے, اس کے تعلق سے اگر الٹی باتیں آپ کریں گے پیچھے اور اس سے حسد کریں گے تو کیا حال ہوگا نیکیوں کا. تو یہ میں صرف اس محلے کے لیے نہیں, اس محلے میں تو اللہ کے فضل سے مجھے زیادہ تر لوگ صحیح دکھائی دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا ہو یہاں یا کہیں بھی تو باز آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت برباد ہو جائے. اماموں کو بڑھانے کی کوشش کرو, پیروں کی جیبیں بھرنے سے کام نہیں چلے گا. کام یہ آئے گا جو تمہارے بچوں کے لیے قرآن کا انتظام کر رہا ہے اسے مضبوط کرو. خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ امام مضبوط ہوں گے, علماء مضبوط ہوں گے, پڑھے لکھے مضبوط ہوں گے, تو بڑے بڑے لوگ بھی اپنے بچوں کو اس لائن میں لائیں گے اور ان کے بچے جب عالم بنیں گے تو تبلیغ کا کام اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. اس لیے اماموں کے تعلق سے بدگمانیاں آج کل بہت زیادہ چلنے لگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ائمہ کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام کو اپنے ائمہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم قرآن پڑھتے ہیں تو پوری رات میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے ہیں, اور نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کا حال یہ ہے, اللہ اکبر بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہتے ہیں. اللہ 40 سال تک جب عشاء کے وضو سے آدمی فجر کی نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے سویا نہیں. اگر سو جاتا تو وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا, اس کا مطلب پوری رات عبادت میں گزار دی. اور یہی غوث اعظم ہے. شیخ شرف الدین سعدی شیرازی اپنی کتاب گلستہ سعدی میں لکھتے ہیں, گلستہ سعدی کا غالباً صفحہ نمبر 57 ہے, وہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم, اللہ اکبر, غوث اعظم کا حال یہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا زیادہ تھا. آج ہماری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے آنسو نہیں نکلتے, یہی بات ہے نا. لیکن غوث اعظم کو دیکھو, سارے ولیوں کے سردار ہیں لیکن خوف خدا کا عالم. اللہ اکبر. حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کو دیکھا گیا کہ کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کنکریوں پر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور سر رکھ کر کے بارگاہ خدا بندی میں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے مالک و مولا, اے مالک ارض و سما, اے خالق الارض, اے خالق الارض والسماوات, اے ساری کائنات کے پالنہار, پروردگار مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف فرما دے. اے مالک و مولا, اگر میں تیری بارگاہ میں کسی گناہ کسی سزا کا مستحق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. غوث اعظم یہ خوف کا عالم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. اولیاء کے سردار ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف. کیوں ہے یہ اللہ کا خوف؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے مراتب بڑے بڑے بلند ہوتے ہیں. میرے عزیز دوستو, کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے بھی اللہ کی محبت میں آنسو نکلنے چاہیے. یہ غوث اعظم نے ہمیں پیغام دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, تو ایک آگ جہنم سے نکلے گی اور جہنم سے نکلنے کے بعد امت محمدیہ کی طرف بڑھے گی اور وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی. امت محمدیہ کے افراد کہیں گے, اے آگ تجھے نمازوں کا واسطہ, اے آگ تجھے روزوں کا واسطہ, واپس چلی جا. اے آگ تجھے صدقات و خیرات کا واسطہ, واپس چلی جا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے, شیخ محمد غزالی, امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ وہ آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ بالکل قریب آ جائے گی. امت محمدیہ فریاد کرتی رہے گی, یہاں
یہاں تک کہ حضرت جبریل امی آئیں گے، ہاتھ میں ایک پیالہ لائیں گے پانی کا، اور وہ پیالہ پیش کریں گے. کس کو پیش کریں گے؟ وہ پیالہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ اس پیالے کے پانی کو اس آگ پر چھڑک دیں، یہ آگ بجھ جائے گی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیالے کے پانی کو اس آگ پر چھڑکا ہے، جہنم کی آگ کو اس نے بجھا دیا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امی یہ تو بتاؤ یہ پانی کون سا ہے جس نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ رسول کائنات نے پوچھا. اگر علم غیب ہوتا، ایک صاحب نے اعتراض کر دیا اسی حدیث پہ، وہ تو کمیاں ڈھونڈتے ہیں نا، کر دیا کہ اگر رسول پاک کو علم غیب ہوتا تو رسول پاک جبریل امی سے پوچھتے کیوں کہ یہ پانی کیسا ہے جب پتا تھا پہلے سے؟ تو میں نے یہ کہا اس سے کہ نادان یہ پوچھا اس لیے تھا تاکہ تجھے پتا چل جائے، انہیں تو پتا تھا. اگر نہ پوچھتے تو آج تیرے پاس تک یہ بات کیسے آتی؟ اس لیے پوچھا تھا. تو رسول پاک نے پوچھا ہے جبریل امی یہ بتاؤ یہ پانی کیسا ہے جس نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ تو سید الملائکہ حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی امت کے گناہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتے تھے، توبہ کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلتے تھے اور وہ آنسو زمین پر گرتے تھے تو ان آنسوؤں کو زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا تھا بلکہ فرشتے ان آنسوؤں کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. آج یہ وہی آنسو ہیں جنہوں نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا. اس لیے میرے عزیز بس 2 منٹ میں یہ کہوں آپ سے کہ غوث اعظم کی تعلیمات پر، غوث اعظم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ سچا غوث اعظم کے ماننے والا ہونا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ آج یار فلسطین کو دیکھو، فلسطین میں بچے بوڑھے جوان کیسے مارے جا رہے ہیں، کیسے شہید ہو رہے ہیں، پیاسے شہید ہو رہے ہیں، بھوکے شہید ہو رہے ہیں. اور لیکن حال ان کا یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ مسجد اقصی جہاں فوج لگی ہوئی ہے اسرائیل کی، آج بھی نیوز میں آتا ہے کہ آج بھی وہاں کے لوگ زبردستی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو کئی شہید ہو جاتے ہیں. یعنی تلواروں کی یلغار میں آج بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑ رہے. چھوٹے چھوٹے بچے، قسم خدا کی ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے دیکھا کہ پورا کھنڈرات، پورا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، تمام عمارتوں کو ڈھا دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے، لیکن وہ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور دعا کر رہا ہے اے مالک و مولا، پروردگار ہماری مدد فرما، غیب سے مدد فرما. ایک بچے کو دیکھا، چٹیل میدان ہے، پورا گھر جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، سجدہ کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. اے میرے عزیز دوستو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے باپ کی عمر رکھنے والوں اور بھائی کی عمر رکھنے والوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ تم وہاں جا نہیں سکتے، تم بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ 5 وقتہ نمازوں میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ اور مسجد میں آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں جا کر کے دعائیں کرو. اے مالک و مولا تمہاری امت لٹ رہی ہے، اے مالک و مولا، اے پروردگار تمہاری امت ماری جا رہی ہے، تمہاری امت کے مکانوں کو گرایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں. اے پروردگار غیب سے مدد فرما دے. اے مالک و مولا جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کا صدقہ مالک و مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یہ دعا تو آپ کر سکتے ہو، اتنا تو کر ہی سکتے ہو. اور اگر 5 وقت مسجد میں آ کر تم نماز بھی نہ پڑھو اور فلسطین کے بچوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعائیں نہ کرو تو تم سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ بہت افسوس کی بات ہے یہ. تو اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ غوث اعظم کے نام پر، آج سے غوث اعظم کے نام کے ساتھ ہم یہ عہد لیتے ہیں کہ ہم مسجد میں 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں گے. انشاءاللہ جائیں گے نا؟ فلسطین کے لیے دعا کریں گے سب لوگ کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد فلسطین کے لیے دعا ہر نماز میں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سہون یا قصدن کسی طرح کی کوتاہیاں یا غلطیاں ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. ایک مرتبہ سب لوگ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.